بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی تبدیلی وقت کے حوالے سے، پہلے آپ لوگ 6 بجے براہ راست یہ پروگرام دیکھتے تھے، اب آپ لوگ 5 بجے سے 6 بجے تک انشاءاللہ دیکھا کریں گے۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی جیسے ہوتی تھی، اور اسی فارمیٹ کے مطابق ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں پروگرام میں، انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ شخصیات موجود ہوتی ہیں، پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج کے موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں۔ براہ راست آپ لوگوں کی کالز ہیں، آپ لوگوں کے سوالات ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہیں جو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک موضوع کا بھی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہماری اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے مکمل، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اپنے تمام جو ہے وہ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس اعتبار سے کی جائے، اور جو بھی مسائل آپ لوگوں کو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے میسیجز، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس پر بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بات کی جائے، رہنمائی آپ لوگوں کی کر دی جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے جہاں پر ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نظر بد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، نظر کا لگ جانا، یا پھر اکثر معمول بن گیا ہمارے ہاں کہ گھروں میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، کسی بچے کے حوالے سے، کسی بچی کے حوالے سے، یا پھر اور کوئی کسی کام میں رکاوٹ آ جائے، تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے اور نظر بد کا شکار ہو گیا ہے، یعنی وہ خود سے ہم لوگ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ کہ آیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ملتی ہے، اور معاشرے میں اگر ایسی چیزیں رائج ہیں بھی تو ان پر ہم کس طرح فوکس کر سکتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ سارے معاملات پر، ساری چیزوں پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، خواتین میں یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو پایا جاتا ہے، اور مرد حضرات چونکہ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، ہر چیز کو بڑا نارمل لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آیا اس کی حقیقت ہے، حقیقت کس حد تک ہے، اگر ہے تو پھر اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے صدقہ و خیرات ہے، سخاوت ہے، اور نوافل ادا کرنے ہیں، درود آپ کو پڑھنا ہے، وہ تمام چیزیں اس پر انشاءاللہ کچھ کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب موجود ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے انتہائی اہم سوال کی طرف توجہ فرمائی۔ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے، اور ہمارے دین نے کسی بھی معاملہ میں ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اللہ نے انسانوں کی نگاہوں میں اثرات رکھے، لیکن بدقسمتی ہے، نگاہ بد تو مشہور ہو گئی، اور اچھی نگاہ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ اللہ نگاہ بد یا بری نظر بالکل حقیقت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہوتی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قریب ہے کہ وہ لوگ آپ کو اپنی نظروں سے ڈگمگا دیں۔ یعنی بری نظر جو ہے یہ ایک حقیقت رکھتی ہے کہ جب آپ نگاہ بد سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطب باب العین حق، اس میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، صحیح، یعنی اس میں یہ سچ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسری روایت ایک اور ہے، حلیۃ الاولیاء میں اور طبقات الاصفیاء میں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک
اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی موت تک واقع ہو جاتی ہے اگر بری نظر انسان کو لگی ہو۔ جانور کو بری نظر لگی ہو تو وہ بیمار ہوگا اور بالآخر ذبح ہو کے وہ چولہے اور ہانڈیاں میں پک جائے گا، یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ایک اور روایت اسی طرح کی کشف الاستار میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو آپ آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو بیان کی گئی حقیقتیں ہیں، آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ اپنی ترقی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے اور ان کو ریویل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ہمارے یہاں پانی پر یا بچوں پر دم کیا جاتا ہے، تو لوگ اس بات پر بڑا کلام کرتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں دم کرتے ہیں، کیوں پھونک مارتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اب جو لیٹسٹ اس پر ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جی، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں دوسرے کے لیے کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں، صحیح، حالانکہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، بڑے پازیٹیو وے میں ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ دل کا کھچاؤ یہ کس وجہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سائنس نے اب اس کی جو توجیہ بیان کی وہ یہ ہے کہ آنے والا جو ہے اس کے دل میں آپ کے لیے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ صحیح، آپ کے دل نے اس کے دل کی ان چیزوں کو کیچ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ بھی نیچرلی اس سے خار کھا رہا ہے اور آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پانی کے اوپر ریسرچ کی گئی، پانی کا جو ہے اس پر برے خیالات رکھ کر جب پانی کو ہے اس کو برف جمائی گئی اور ایک جو ہے اس کو صاف خیالات رکھ کے برف پانی بھر کے جمائی گئی، تو جو صاف برف تھی، خیالات جس کے صاف تھے پانی رکھتے ہوئے، وہ برف بڑی کرسٹل اینڈ کلیئر تھی۔ صحیح، اور جو برف پانی رکھتے ہوئے خیالات بد تھے اور مایوسی تھی، وہ جو برف بنی تو اس پہ جب غور و خوض کیا گیا تو اس میں جو نیگیٹیوٹی تھی، جو بیماری تھی، جو گند تھا، وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ سو یہ حقیقتیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کو انڈو کیسے کیا جائے، کیونکہ جب یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ آیت الکرسی اور آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ جو تو نے مخلوقات تخلیق کی ہے، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر مخلوق کے شر۔ یعنی اگر آپ کسی کا نام لے کے شر سے پناہ مانگیں گے تو ایک دو سے مانگیں گے نا، لیکن اللہ نے ایسی جامع دعا آپ کو دے دی، من شر ما خلق، میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہے اللہ، تیری تخلیقات اتنی ہیں، جتنی تیری مخلوقات ہیں شریر قسم کی، مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری حقیقتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے موجود رہنی چاہیے۔ تو آیت الکرسی اور آخری دو صورتوں کے ذریعے اگر آپ ریمیڈی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد اگر ہو چکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں اس سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو، مولا حسن اور مولا حسین کو دم فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو سرچ کریں گے تو گوگل پہ انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، وہ کلمات طیبات بھی آ جائیں گے جن سے دم کرنے کا حکم ہے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور اس سے دم کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، بس قرآن مجید کے حصار میں رہیے۔ اچھا قبلہ، یہ تو وہ خاص چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں، تو کسی جگہ سے گزر جانا اور کہیں سے کوئی ایسا معاملہ ہو جانا، راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کسی کام کرنے میں کوئی معاملہ ایسا ہونا، اور پھر بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ منگل کو جو ہے وہ کسی کام کا آغاز نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیر کو جو ہے وہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے اور پیر سے آغاز بھی، اور یا پھر بدھ سے کیا جائے، منگل کو ہم لین دین نہیں کریں گے، اس میں نظر کا معاملہ ہوتا ہے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے اسلام سے یا پھر نہیں؟ دیکھیے بالکل جہاں تک تعلق ہے دنوں کی تاثیر کا، تو ایسا ہمیں دین میں کوئی ایسی چیز ملتی نہیں کہ کسی دن کے بارے میں ہم کوئی غلط سوچ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ صحیح ہے۔ ہاں، اگر اس نسبت کے ساتھ آپ دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو پھر تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نسبت اس دن کی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح مبارک دن جمعہ کا ہے ہمارے لیے، تو اگر جمعے کے دن میں آپ کرتے ہیں تو، لیکن کسی دن کو برا جان کے اسپیسیفکلی
کہ اس دن میں کام نہیں شروع کرنا، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. آپ اس کو اپنے دل میں نہ آنے دیں. ہاں برکت کے حصول کے لیے آپ اگر برکتیں زیادہ سمیٹنے کے لیے پیر کا، جمعے کا، بدھ کا، کسی بھی دن کا انتخاب کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس میں کوئی مطلب سچائی اور کوئی ایسا معاملہ ہے بھی نہیں ہے ایسا ہے جن کا ایسا ہے. مطلب دنیا میں ظاہر ہے سارا کچھ ہوتا ہے، کام کاروبار وغیرہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. اگر ایسے رہے تو پھر ایک بندہ پیدا منگل والا دن ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، کیا کریں گے آپ؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے نا. بالکل بالکل. اس لیے دنوں کو، مہینوں کو برا نہیں جاننا چاہیے. یہ جیسے ابھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے تو سفر کے مہینے کے بارے میں بھی بڑی چیزیں ایسی چلیں گی. تو اس لیے دنوں کو، مہینوں کو، کیوں بنانے والا میرا اللہ ہے. بالکل تو آپ چیزوں کو، مہینوں کو، دنوں کو کرٹیسائز مت کریں. آپ جو وظائف ہیں، جو اعمال ہے، جو اللہ کی مدد ہے، اسے طلب کریں، اللہ کی رحمت کو پکاریں، لیکن دنوں کو یا مہینوں کو یا سالوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایسی تمام چیزیں جن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری خواتین کے حوالے سے. تو خواتین پہ کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ذرا تھوڑے سی دل کی اور کسی معاملے میں چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں پہلے بڑے کچھ چل رہا ہوتا ہے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسا سوچنا ہے، ایسا کرنا کوئی اتنا کوئی خاص ان کے لیے اہمیت رکھتا نہیں ہے. تو لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں بھی ہیں. اچھا قبلہ، ان تمام چیزوں سے ان کے یعنی کہ جو ہے وہ ان سے بچا جائے اور کرم اور فضل اور رحم کے حصار میں رہنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ نے بتائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کچھ وظائف ہیں یا پھر درود پڑھنے کے حوالے سے جس سے ہم لوگ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے انسان بچتا بھی ہے اور اپنے ٹریک پہ رہتا ہے، ذرا انسان اترتا نہیں ہے اپنے ٹریک سے. دیکھیے، سب سے بنیادی چیز ہے بکر بھائی، اللہ پر یقین کامل. بالکل ٹھیک. آپ اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ لوگوں کے درمیان دن بدلتا رہتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماضی کو اگر ہم اپنے دیکھیں، اپنے ہوش میں جب سے ہم آئے تو کئی اتار چڑھاؤ زندگی میں. کبھی بہت اچھے دن تھے ہمارے، کبھی بہت نرم گئے، کبھی پھر اچھے. بالکل صحیح. تو یہ ایک زندگی کی علامت ہے، اتار چڑھاؤ. اب اس اتار چڑھاؤ میں جس کا یقین اپنے اللہ پہ کامل ہے وہ نشیب و فراز میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، ڈپریس نہیں ہوگا، انزائٹی میں نہیں جائے گا. حالات جیسے بھی ہوں اسے یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا یعنی ایک مثال اور ایک نمونہ قائم فرما دیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہے اور عرض گزار ہے کہ اے اللہ کے خلیل، کوئی پیغام ہے اللہ کے لیے تو مجھے دیجیے، میں جا کے عرض کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ جانتا ہے، اور اگر میرا اللہ میرے اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں دعا بھی، یعنی وہ تو اللہ کے خلیل ہے نا، ہم تو خیر دعا کریں گے، لیکن انہوں نے تو دعا بھی نہیں فرمائی کہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرے اللہ کی رضا یہ ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے تو مجھے آگ میں جانا قبول ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے جب بیمار ہوئے تو آپ کو کہا دعا کیجیے اللہ سے شفا یابی کے لیے. تو انہوں نے اپنی بیوی صاحبہ کو یہ جواب دیا کہ 70 سال تک میں اللہ کی نعمتوں میں رہا، اللہ کی کرم نوازیوں میں رہا، تو 70 دن بھی اگر میں بیماری برداشت نہ کروں حوصلے سے اور دعائیں کرنی شروع کر دوں تو مجھے شرم آتی ہے اپنے اللہ سے. تو یہ اللہ کے نبیوں نے ہمارے لیے ایک مثالیں ضرور قائم فرما دی ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. قرآن کریم سے اگر آپ رہنمائی لیں تو قرآن کریم نے 2 چیزوں کا حکم دیا آپ کو، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں. کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تو صبر نہیں چھوڑنا، دوسرا نماز نہیں چھوڑنا. نماز سے مراد یہاں عبادت، یعنی عبادت میں کوتاہی نہ ہونے پائے، عبادت میں آپ قائم رہیں، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، بالآخر آپ سرخرو ہوں گے. اور بہترین مثال محرم الحرام کا مہینہ ہے ہمارے سامنے مولا حسین کی. آپ نے صبر بھی اعلیٰ درجے پہ، نماز بھی قائم رہی، عبادات بھی قائم رہی. عاشور کی رات ہو، عاشور کا دن ہو، مولا حسین نے نہ عبادت میں کمی کی ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد ہر گلی، ہر مسجد، ہر قریہ، ہر شہر، ہر نگر میں یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہ دراصل اس بہترین زندگی کے گزارنے پر اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ہے اس دنیا میں کہ دنیا والوں دیکھو، جو میرا ہو کے جیتا ہے اور میرا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، پھر کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا ذکر نہ گونجتا ہو. ہر بندہ ان کے ذکر کو سعادت سمجھ کے کر رہا ہے. تو اس لیے آپ کی اور میری تکلیفیں جتنی بھی بڑھ جائیں وہ کربلا والوں کی تکلیف سے نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے.
اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ کی مدد کو پکاریے اور درود پاک کی کثرت. یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتی بھی ہے اگر تو اس قدر کہ وہ برداشت جو ہے وہ کر سکے. یہ تو قرآن کریم نے کہا نا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. یہ دعا سکھائی اللہ نے کہ مجھ سے دعا مانگو. میں نے پہلوں کو بھی تکلیفوں میں ڈالنا ہمیں بھی تکلیفوں میں ہے، لیکن اللہ کا یہ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اللہ جانتا ہے یہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہم اپنی برداشت کو ہی نہیں جانتے. ہم تکلیف آتی بعد میں ہے، شور پہلے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری مشکلات کو اتنی بڑی مشکلات نہیں ہیں. اللہ کے نبیوں کی مشکلات اللہ اللہ کبھی ان پہ دیکھیں، اصحاب کی مشکلات، اہل بیت اطہار کی مشکلات. یعنی اہل بیت اطہار کے ائمہ کو شہید کیا گیا. آج ہم کتنے احترام سے نام آئے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن ان کو شہید کیا گیا. یہ حقیقت ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں اپنی، لیکن کیا کہیں کوئی شکوہ شکایت ان کی زبان سے ہے؟ نہیں ہے. آپ کی میری تکلیفیں بہت چھوٹی تکلیفیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور درود پاک کی کثرت کریں، نماز نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدلے گا. بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم اگر پہلے کی بات کی جائے یا پھر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، صحابہ کرام کے دور کی بات کی جائے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کی جائے، تو وہ اس وقت جو کٹھن مرحلات سے گزرے ہیں اور پھر اتنے تمام قربانیوں کے بعد بھی آپ نے دین اسلام کے جو جھنڈا ہے اس کو سرخرو کیا اور اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو بلند رکھا ہے. تو ہمارے ہاں تو آج کل کے دور میں تو یہ پریشانیاں یا مسائل تو پھر کچھ ہیں ہی نہیں، مطلب ہمارے نزدیک تو. اور ہم تو آسائشیں اور ان تمام چیزوں میں ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی ویسے ہی کل ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو حج کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی کہنے لگے اور میں نے بھی کہا، میں نے کہا اب تو جب آپ وہاں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو 5 اسٹار مل جاتی ہے اور آپ تو سکون میں رہتے ہیں. اسی والے خیمے لگ گئے اور کیا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. یعنی میدان عرفہ کے حوالے سے یعنی ہم جو سنتے ہیں کہ روز محشر جو ہے وہ وہی جگہ ہوگی اور وہیں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوگا. لیکن چونکہ دیکھیں آج کے دور میں وہیں پر ہمیں اے سی مہیا ہے، ٹھنڈک مہیا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کرنے اور سوچنے کے بعد بھی لیکن انسان چونکہ پھر بھی جو ہے وہ کچھ سوچتا ہے اور اس سوچ میں آ جاتا ہے کہ شاید میرے لیے بہت بڑا کوئی مرحلہ ہے کٹھن. تو یہ بہرحال اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں چیزیں تو ہیں. اب ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ آسائشوں میں ہی رہیں اور آپ کے لیے کوئی آزمائش نہ آئے یا پھر آپ جو ہے وہ کسی امتحان میں نہ آئیں. تو وہ تمام چیزیں دینے کے لیے بھی چونکہ پروردگار نے اپنے بندے کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ سارے معاملات جو ہماری زندگی کے حالات ہیں جی بھائی اگر بیماری اور تکلیف نہ آئے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پہ شاید اللہ بھی نہ. ہاں وہی بالکل ایسے بالکل ایسے توجہ ہی نہیں ہوتی اپنے اللہ کی طرف جب آسائشوں میں ہوتے ہیں. ہم تو پھر کسی اور دنیا میں مگن ہوتے ہیں. تکلیف میں ہی ہمیں اللہ یاد آتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف بھی اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہمیں اللہ یاد کروا دیتی ہے. ایک دفعہ ہمیں دوبارہ سے اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کا اور رابطہ بڑھانے کا موقع میسر آ جاتا ہے اور دنیا کی زندگی سے ہم تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکال پاتے ہیں. ادروائز جب تک صحت کے ساتھ ہیں تب تک تو پھر ابھی یہ لیٹسٹ دیکھیں نا کئی ایسے حادثات ہو رہے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ہماری ایک لیجنڈری ایکٹریس تھی جی خاتون، بڑی عمر کی تھی اور بالکل کراچی میں، تو فلیٹ سے ان کی ڈیڈ باڈی وغیرہ ملنے کے معاملے کے بعد بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا کتنی کامیاب زندگی اور کتنی گلیمر والی یہ ابھی بھی ایک تو یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں لیٹسٹ والی، ابھی ایک تازہ بھی ہے جی میں لیکن وہ بھی دیکھیں ہم نشان عبرت کے لیے تو وہ بھی کافی ہے دنیا میں اگر انسان لوگ دیکھیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں ابو بکر بھائی دوڑتے ہیں نا جب ہم جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں صرف، بالکل، اور ہم کٹتے چلے جاتے ہیں، اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اینڈ اب مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جب
یہ خبر سنی، اللہ کرے غلط ہو، میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں بالکل کہ باپ نے اور بھائی نے لاش لینے سے انکار کر دیا، لاوارث ہاں قرار دے کے دفنایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سبق ہے میرے بچوں بچیوں کے لیے کہ دیکھیے ماں باپ کے ہوتے ہوئے. اور پھر جو تحقیق اس پہ جاری ہے وہ کہنا ہے سب کا کہ وہ بہت عرصے سے وہاں پر 6-7 مہینے سے وہ لاش وہاں پر جو ہے وہ پڑی تھی. کیا معاملہ تھا بہرحال یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، رحم فرمائے. بالکل بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر عطا فرمائے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ صلہ رحمی جو ہے نا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. رشتوں کو کاٹنے والا جہنم میں جائے گا. بالکل رشتوں کو جوڑیے، درگزر کیجئے. یہ رشتے اللہ نے دیے ہیں، یہ آپ کی میری چوائس نہیں ہے. ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، بھلے ہمارا ذہن ملے نہ ملے، بھلے ہماری لائف سٹائل الگ ہو، کچھ بھی ہو. جس کو اللہ نے میری ماں بنایا ہے وہ میری ماں ہے. بالکل بے شک. میں اس ماں سے منہ پھیروں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا دنیا میں بھی آخرت میں. جس کو اللہ نے میرا باپ بنایا ہے وہ میرا باپ ہے، میرے لیے قابل قدر ہے. تو اتنی اہمیت دی اللہ نے ان رشتوں کو. حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس کا والد راضی اس سے اللہ راضی. یعنی اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. تو ہمیں اپنے ان رشتوں کو جوڑنا ہے. بطور بھائی، بطور والد میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، بچے غلطیاں کرتے ہیں بالکل ایسے، لیکن غلطیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں بالکل ہی چھوڑ دیں اور اس ایسے جو ہے وہ مطلب سٹیج پہ آ کے چھوڑ دیں ایسے. اب وہ تو پھر ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو بھی ان کے والدین کا پیغام آیا نا ان کے لیے، وہ ان کا جو پیغام ہے اس پیغام کے بعد کہ وہ پیغام بھی آنے والی نسل کے لیے ایک نیگیٹو میسج آ سکتا ہے. غلط جو ہے وہ لوگوں کے لیے، اس کو لوگ غلط طریقے سے لے سکتے ہیں کہ والدین نے بھی چھوڑ دیا اور ٹھیک ہے والدین، مطلب والدین تو ایسا نہیں چاہتے ہیں. حقیقت سر ہو گیا ٹھیک ہے، مان لی بات، یہ زندگی میں آپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا، یہ بھی مان لی بات. لیکن انتقال کے بعد کون سا اللہ تعلق ہے؟ اب تو اللہ کے حضور حاضر ہے نا، اپنے اعمال کا جواب اس نے اپنے اللہ کو دینا ہے. بالکل. لیکن کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کفن دفن کرتے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا والد کو بھائی کو، اب بالکل 200% ٹھیک ہوں گے. لیکن زندگی میں تھا نا، مری ہوئی لاش کے ساتھ کس بات کے اختلاف. اللہ اب تو اس میں اتنی سکت بھی نہیں کہ وہ رو کر آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے. وہ تو اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. اور ہر حاضر ہونے والا ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ شاید موت کی سختی میں اس نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی ہو، اس کے پکارا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. بالکل ایسے. اس لیے ہمیں درگزر کا پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کیا زندگی میں مجبوری میں کیا ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے بہت خود سر ہو جاتے ہیں سم ٹائم، اور وہ بالکل کہنے سننے میں نہیں ہوتے، اور انسان اپنی عزت اور اپنے باقی بچوں کے تحفظ کے لیے لا تعلقی کر لیتا ہے. ہماری پارلیمنٹ کب جمہوری روایت کی عکاس ہوگی؟ اس ملک میں اگر آئین نہیں ہے تو پارلیمان جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارے ہاں کے کیونکہ انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، حالات ہی ڈیفرنٹ ہے، تو ہمارے ہاں جمہوریت بھی ذرا ڈیفرنٹ ہی ہے. سستا پیٹرول لے کے مہنگا عوام کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، لوٹ کے سوٹ کے نظام کو بدلو. جن حکمرانوں نے پاکستانیت کی بات کی، لوگوں نے، عوام نے ان کو یاد رکھا. عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. عوام جس کا پہلے کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ تو یہ بات سرے عام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے. جس ملک میں قانون اور ضابطہ ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا. دیکھیے پروگرام آخر کب تک، پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر. ڈاکٹر بننے کا جو ڈیسیجن تھا، واز اٹ اے انفارمڈ ڈیسیجن کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے نا یو اینڈ اپ بینگ اے ڈاکٹر؟ میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی ڈاکٹر بننا ہے تو رام داس جیسا ڈاکٹر بننا ہے. پاکستان میں ایجوکیشن لی، سو کیسا پایا، اس کا معیار کیسے پایا، وٹ ڈو یو تھنک اسٹینڈرڈس کیسے ہیں؟ پاکستان کی ایجوکیشن بہت اچھے ہے، سب سے اچھا ڈاکٹرز تو پاکستان سے ہی نکلتی ہے. یہ
ये क्या कहानी है पांडे की? वो एक प्रोड्यूसर थे, सही। उन्होंने मुझे कब बोला कि यार आप पांडा नाम रख दो, जो सामर के साथ भी शूट करता है और हर किसी को याद भी रहे। याद भी रहेगा। बच्चा 4 साल पढ़ने के बाद उसके बाद नॉलेज नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा गलत क्या हो रहा है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। माइंड के डिफरेंट लेवल्स हैं, तो वो अनफोल्ड होते रहते हैं। जिसके अनफोल्ड हुए में दिमाग खुला हुआ है तो वो आपसे बेहतर ही है। जिससे भी आप ट्यून हो जाएंगे, आपको वहां से डाउनलोड शुरू हो जाएगा। एक तो खूबसूरत खवातीन होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो बहुत खूबसूरत है। और ये बाय द वे सिर्फ खवातीन नहीं है, मर्द भी हैं। फैशन इंडस्ट्री के अंदर आके लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बड़े श्रूड, बड़े खरांट, और उनके चेहरे ही जो है ना एक्सप्रेशन से बदल जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको तभी नवाज दिया आप जब थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। जिस तरह आपने एक मैसेज और पैगाम भी दिया हमारी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, और चूँकि अक्सर जब ऐसी कोई बात होती है आज के दौर में तो ये कहा जाता है कि ये काम पहले से हो रहा था, होता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन ये इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये जो जब से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर काम किया जा रहा है, आप गौर करें कि इतनी चीज़ें पहले नहीं थी जो अब हुई हैं। ठीक है, पहले चूंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी ना, लोगों के पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी, तो यकीनन हमारा ये हम ये सोच सकते हैं। और ऐसा होता था कि बहनें, बच्चियां, बेटियां अपने घरों में होती थी, उनको कोई और चीज़ मुहैया ही नहीं होती थी कि वो कुछ कर सकें। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म उनको मुहैया हुआ, उनके ताल्लुक बढ़े, और उनके उस ताल्लुक के बढ़ने से उन्होंने अपने बाप का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, अपने भाई का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, बहनों से ताल्लुक़ छोड़ दिया, सिर्फ थोड़ी देर की उस आसाइशों के लिए, उस ज़िंदगी के लिए कि जो उनको आने वाली ज़िंदगी जो है वो उनकी ख़राब कर देती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया की तमाम फैक्ट्स हैं। तो खुदारा हमारी गुजारिश अपने उन तमाम देखने वालों से, मुफ्ती साहब भी कर रहे हैं, अलामा साहब भी हैं, हमारी तरफ से भी है कि प्लीज़ आप लोग अगर ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको एक लिमिट में रहते हुए, एक चीज़ को गौर व फिक्र के बाद सारे मामलात को देखें। इसमें कोई कामयाबी नहीं है कि आप इस तरफ चले जाएं और उसके बाद आपकी मौत हो जाए, या फिर आप किसी गलत रास्ते पर चल पड़ें और आपके घर वाले भी आपसे मुंह मोड़ लें, या वो आपको पहचानने से इनकार कर दें, आपसे मुलाकात से इनकार कर दें। इसमें कोई कामयाबी ऐसी नहीं है। तो खुदारा ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, इनको भी जो है वो रोका जाए। और बल्कि अगर हमारा, खैर इस प्रोग्राम में तो हम इस तरह की बात मुकम्मल नहीं कर रहे होते, लेकिन जो कि एक मैसेज आ गया तो हमने ये बात कर दी है, जहाँ पर हमारे अभी हमने देखा है कि हमारा एक इदारा CCD के हवाले से जो एक बहुत अच्छा जो है वो इक़दाम हमने देखा है, माशाल्लाह वो लोग कर रहे हैं, और ना हक लोगों के साथ जो उनके साथ लोगों के हुआ है, और ऐसे चीज़ों में जो लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, या जो लोगों को दूसरी जानिब जिनकी रग़बत होती है, उन पर भी जो है वो फोकस किया जाए, उन पर भी काम किया जाए। वो बात दीन की हो, या फिर बात सोशल हो, या फिर बात दुनियावी, कोई भी मामला हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी लोगों के साथ ऐसा मामला किया जाए, दुनियादार जो है वो इससे जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। जितने भी लोग इसमें हैं शामिल, उनको भी देखा जाए। जो हमारी बहनों और बेटियों की इज्जतें सोशल मीडिया के ज़रिए पामाल की जाती हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा जो है वो हमारी टीम का और हमारी गवर्नमेंट का ये जो है वो सेशन उन्होंने इसका आगाज़ किया है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको इसमें कामयाब करे, और हमारी जो एक नस्ल है वो भी एक जो है वो नए अंदाज में माशरे के सामने आए। अल्लाह उन सब के लिए भी बहुत कामयाबियाँ जो मेहरबानी उस रास्ते जो है वो सरफराज करे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चूँकि बहुत से सवालात भी हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी मिल रहे होते हैं, तो कुछ वज़ाइफ की तरफ भी हम आते हैं। और अहबाब की तरफ से सवालात का जो अंबार है वो वही है कि जो जिसमें कारोबारी और रिस्क के हवाले से और ये बीमारियों के एतबार से, तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज़ें अपने अंदाज में जो है वो अलामा साहब इंशाअल्लाह बयान कर देते हैं, बता देते हैं, और वो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि इसी में आप मुकम्मलता के फिर बात जो हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है रिस्क की तंगी और कारोबारी मामलात के हवाला से,
اس میں جو بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں. بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن کریم میں سورہ نوح میں. حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیں یہ ملتا ہے اور یہ ظاہر قرآن کی آیات ہے اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک حقیقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حي على الفلاح. الاجتماع كان مهم للتنسيق للعمل المشترك للتعاون لإحكام النهايات الصعبة وكذلك لحل المشاكل التي يمكن أن تحصل. حددنا ممثلين من وزارة الداخلية العراقية والإيرانية والباكستانية لأن يكون دائما نقطة اتصال مباشرة لحل المشاكل التي قد تحصل. هناك محاور موقعة بين الجانبين العراقي والإيراني للعمل والتعاون بخصوص الزيارة الأربعينية ستعتمد بشكل كامل باستثناء بعض التحديثات البسيطة. رحبنا بالزوار الباكستانيين اللي راح يأتون إلى كربلاء المقدسة وحددنا المنافذ وكذلك حددنا طريقة سمة الدخول والمراجعة وغيرها. لذلك احنا اليوم في هذا الاجتماع احكمنا كل النهايات الصعبة ومستعدين لمعلومة من طهران ان العراق مستعد لاستقبال كل الزوار المتوجهين الى كربلاء المقدسة. سيدي معالي الوزير ماذا بشأن الفيزا المستأجرة في الزيارة؟ ستكون فيزا إلكترونية أم هناك إجراءات أخرى؟ احنا اجراءاتنا بالفيزا الالكترونية مع الجمهورية الإسلامية عندنا يعني مبدأ التعامل مثل اكو هناك اتفاقية بدون تأشيرة، لكن مع جمهورية باكستان بالتأكيد راح تكون بالفيزا الإلكترونية. باقي الدول كذلك؟ باقي الدول كذلك. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank my brothers Sikandar Momini for hosting this conference today. Also, it was great pleasure to meet the Iraqi Interior Minister here in Tehran. I think today we had a very concrete and good discussion. Everyone highlighted the issues and majority of the issues the Iranian government will be announcing soon what we have discussed. There are a few things which are very important that we will be having a joint working group between the three countries so that we can have a better coordination. But the most important thing is, which we all should acknowledge, that this is one of the biggest gathering. There are several million people who comes to go to Iraq, and this is, I think, a big credit to the Iraqi Interior Ministry that they host without any flaw, and every year is getting much and much better. So I'm very thankful to the Iraqi government also, and once again I'm obliged by the Iranian Interior Minister Sikandar Momini that he hosted this and he took pain and tried to address issues of the Zaireen. ناظرین، پاکستان، ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال گروپ کی تشکیل کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے. عراق کے وزیر داخلہ کے اس موقع پر کہنا تھا کہ سہ ملکی کانفرنس نہایت مفید رہی ہے. تینوں ممالک کے درمیان شکریہ بھی ادا
على الفلاح کی بارش برسائے گا، اللہ تمہارے مالوں اور اولادوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں جاری فرمائے گا. یعنی خوشحالی ہی خوشحالی ہے. بیمار بندہ استغفار کرے گا، اللہ اسے صحت یاب کر دے گا. بے اولاد بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ اسے صاحب اولاد کر دے گا. رزق کی تنگی کا شکار اور کاروبار اور جاب کا متلاشی استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ اس کی معاشی پریشانی کو ختم فرما دے گا. یہ اس قدر مجرب چیز ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ یا روایت دیگر 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے. تو کم از کم اگر ہم سارے مسلمان 100 مرتبہ استغفار صحیح معنوں میں متوجہ ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور باندھ کے کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہیں، ہم بطور مجرم حاضر ہیں، ہمارا بخشنے والا مہربان رب ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو تواب ہے، تو آپ اس کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں اور اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، حل مانگ رہے ہیں. تو آپ یقین کریں ابو بکر بھائی، یہ استغفار اس قدر آپ کے لیے آسانیاں لا سکتا ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. دوسرا اس کے ساتھ اگر آپ ایک تسبیح، اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام ہیں، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، اس کی ایک تسبیح اگر آپ استغفار کے ساتھ ایڈ کر لیں تو یہ 2 چیزیں جب ملیں گی نماز کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ، تو آپ یقین کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ آپ کے معاملات میں بہتری لانا شروع کر دے گا. لیکن یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج وظیفہ کریں گے تو رات کو سونے سے پہلے ہی حالات بدل جائیں گے، یا رات کو کر کے سوئیں گے تو صبح اٹھنے سے پہلے حالات بدل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے، دیکھیں نا بخار ہے تو بخار بھی جاتے جاتے 2-3 دن لے جاتا ہے، اور اگر بیماری اور اللہ نہ کرے سیریس ہو تو وہ تو کئی دفعہ ہفتے اور مہینے لے جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے آپ جب جسمانی تکالیف میں یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ بیماری کے اسکیل کے اعتبار سے اس کے ریکوری کا ٹائم ہے، اسی طرح جب آپ نے اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا ہے، قرآن عزیز بتاتا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں آنے والے نقصانات یہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی ہماری شامت اعمال ہوتی ہے، یا ہماری سستی اور کوتاہی ہوتی ہے، نیگلیجنس ہوتی ہے. چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہم نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے آپ دل جمی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ جب استغفار اور یا باسط یا رزاق اور درود پاک یہ 3 عمل کریں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی معیشت اور معاش کے جتنے مسائل ہیں ان میں انشاءاللہ ریلیف ہوگا، اور بہت اچھا اور بڑا ریلیف ہوگا. چلیں، یہ بھی جواب آپ نے سن لیا، اور یہ بہت ضروری جو ہے وہ رزق حلال کے اعتبار سے. ویسے یقیناً چونکہ آج کل تو ہر شخص ہمیں پریشان نظر آتا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ جو جن کے پاس ہے ان کو اللہ کے ذات دیتا ہے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ کے ذات ان سے امتحان لے رہا ہوتا ہے. تو ایسا تو خیر قطعاً معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی سوچنا چاہیے. چیز تھوڑی سی سمجھنے سے متعلق، میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی کہ ایک ٹیچر تھے، ان سے ایک بچے نے سوال کیا استاد سے. انہوں نے کہا جی اللہ جن کو زیادہ دولت دیتا ہے اللہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ بچہ تھا، اس نے اپنے ذہن کے حساب سے، استاد بھی بڑے کو سمجھدار تھے، زیرک تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس عمر میں ظاہر کیا دلیلیں اور کیا. بالکل. انہوں نے ایک فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ یہ لیا کہ انہوں نے کلاس کے بچوں کو 10-10 روپے دیے یا 5-5 روپے دیے. پرانے وقتوں کی بات، ساری کلاس کو 5-5 روپے دے دیے، اور اس بچے کو انہوں نے 1 روپیہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہیں، یہ آپ نے کھانے ہیں، کل جب آپ نے آنا ہے تو میں نے آپ سے اس کا حساب دینا. صحیح ہے. بچے چلے گئے، انہوں نے مزے سے چیزیں کھائیں، انجوائے کیا. اگلے دن جب آئے تو بچوں کو لے کے ٹیچر استاد صاحب گاؤں کے تندور پہ چلے گئے، اور گرمیوں کے دن تھے، تندور چل رہا تھا، فل تپا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک بچے کو تندور کے اوپر کھڑا کیا سائڈ پہ. اب ظاہر وہ گرم، اوپر سے بھی گرمی نہیں. اب وہ ایک پاؤں اٹھا رہا ہے، ایک رکھ رہا ہے بیچارہ، اور اپنے 5 روپے کا حساب دینا اسے مشکل ہوا. اللہ بھول گیا ہے کہ کیا کھایا کیا، اور بیچارہ نا ایکسرسائز پسینہ پسین. اچھا اینڈ پہ اس کی باری آئی، وہ گیا، اس نے جاتے ان کا ایک رونے گیا، یہ نیچے چھلانگ لگا کے آ گیا. استاد نے پیار سے پوچھا بیٹا بتاؤ ذرا میں پیار کس سے زیادہ کرتا ہوں. اس نے کہا مجھ سے. تو
پیسے تو میں نے ان کو زیادہ دیے. اس نے کہا نہیں اب سمجھ آ گئی مجھے کہ یہ پیسوں کے زیادہ دینے یا کم دینے کی بات نہیں ہے, اس پہ پیار کو نہیں تولا جاتا. پیار پہ تولا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے کتنی آنے والے وقت کی, آنے والی زندگی کی آسانی آپ کے لیے کتنی کر رہا ہے. جب یہ سوچ آپ کے اور میرے ذہن میں آ جائے گی نا, زندگی کا ہر امتحان آپ شکر ادا کرتے ہوئے کاٹیں گے. کیوں؟ بالکل یہاں کی تکلیف آپ کی قبر و حشر کو آسان کر رہی ہے, یہ یقین رکھیے. تکلیف رائے گاہ نہیں جاتی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کانٹا چبھے گناہ معاف ہوتا ہے, بخار آئے گناہ معاف ہوتا ہے. اتنا پیارا دین اور اتنی اللہ رسول کی ہم سے محبت. سو آپ حوصلہ کیا کریں. یہ بھی ایک بس سوچ کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے, اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور دیگر بھی چیزیں انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کسی کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت جو ہے وہ نوازا جاتا ہے یا سارے معاملات ایسے ہیں, تو یقیناً وہ بھی حساب تو اس کا دینا ہی ہے, اس کو بھی اس کا حساب دینا ہے. تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یقین جانیے کہ جب ہماری جب صبح آنکھ کھلتی ہے نا, ہمیں تب ہی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. اور کتنے ایسے معاملات ہیں, اور ویسے ہی جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ جب سے یہ عجیب سے معاملہ چل پڑے ہیں, تو آئے دن کوئی نہ کوئی صبح نئی خبر ہمیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان تمام خبروں کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں حقیقی جو پہلو ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے, یا پھر جو ہماری تبدیلی کا انسان کی بے بسی کا کبھی معذرت آپ کی بات کا, انسان کی بے بسی دیکھنے تو وہ سوات والا واقعہ بالکل فیملی کھڑی ہے, اللہ اللہ کیا بے بسی ہے انسان کی. ہم اتنے بے بس ہیں, بہت سامنے ہیں, ہل نہیں سک رہے. بالکل ایسی بچنا تو بہت دور کی بات. اتنا کمزور انسان کیسے اپنے اللہ سے بغاوت کر سکتا ہے؟ ذرا اس پر سوچیں. اپنے اللہ سے بغاوت نہ کریں, اپنے اللہ کو راضی رکھیں, گر جائیں اس کے سامنے سجدے میں, گڑا لیں اس کے سامنے. ہم بڑے کمزور لاچار بے بس ہیں. میں نے بکر بھائی کی بات کاٹی, معافی چاہتا ہوں. نہیں, یہ آپ نے توجہ اچھی دلوائی, اور ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی. بالکل ایسی ہے. میں وہی بات کرنے کا مقصد وہی ہے کہ ایسے اب دیکھیں کتنے واقعی ہو کر واقعی رہ جاتی ہیں. وہ واقعہ گزر گیا, نئی بات آ گئی, آگے نئی چیز آ گئی, تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اور لیکن وہ تبدیلی جو حقیقی ہے وہ ہمارے ہاں شامل نہیں ہوئی نا. اصل تو مقصد یہ ہے, تو مقصد یہی ہے کہ اس تبدیلیوں کو ہمیں شامل کرنا ہے. ہم اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کریں. کب تک زندگی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے, تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے معاملات کو آسان کر لیں, اور اس آسانی کا جو حل ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے انسان کو ملتا ہے. دعا گو ہیں انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ہماری بس اختتام کی جانب ہے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی, اور روز کی طرح جس طرح شامل ہو جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی العالمین. آج جتنی میں ڈسکس کیا ہے میرے اللہ, جو عرض کیا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفا یاب فرما. جو پریشان ہیں الہی پریشانیاں ختم فرما. جو مشکلات میں ہیں مشکلیں آسان فرما. رزق کے اعتبار سے, کاروبار کے حوالہ سے پریشان ہے الہی اپنے فضل سے حلال رزق میں وسعت فرما. کاروباروں میں ترقی عطا فرما. بچوں کے رشتوں کے لیے جو والدین پریشان, مالک اپنے کرم سے بچوں کے نیک اچھے مناسب رشتے عطا فرما. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیاب فرما. بالخصوص جنہوں نے امتحان دیے ہیں 9-10 کے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے, رزلٹ قریب ہے, آنے والا ہے, میرے اللہ سب بچوں کو کامیاب فرما. جن نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا, بکر بھائی کو کہا, الہ العالمین سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرما. اپنی نعمتوں پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سچی توبہ اور اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما. عبادت کی لذت نصیب فرما. تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما. الہ العالمین سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عظیم رفقاء کا صدقہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو میرے حسین نے بچایا اسے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما. جس کو میرے حسین نے مٹایا اس سے نفرت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا